السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ مسلم لیگ نون نے طے کر لیا ہوا ہے کہ جو ہدف بنایا گیا ہے، سوچا گیا ہے، وہ ہر صورت حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے، سیاسی پالیسیز ہیں، اس میں آپ تیزی سے اتار چڑھاؤ دیکھیں گے، جس کو وہ کہتے ہیں نا پل میں تولا پل میں ماشا۔ مسلم لیگ نون کی سیاست ان دنوں اسی طرح گزر رہی ہے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ ان کی جو منزل ہے، ان کا جو فوکس ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ اس تک جانے کے لیے وہ کبھی پگڈنڈی پر چلتے ہیں، کبھی وہ موٹر وے پر چل پڑتے ہیں، کبھی وہ چھوٹی راہداری پکڑ لیتے ہیں، کبھی کچی سڑک پر چڑھتے ہیں، لیکن اپنے جو منزل ہے، اپنا ہدف ہے، اس سے وہ نہیں ہٹے۔ اب جناب مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر اپوزیشن کی جماعتوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پالیسی عارضی ہوگی، یہ میں بتا دوں، یہ مستقل پالیسی نہیں ہوگی، کچھ وقت کچھ عرصے کے لیے ہوگی، لیکن یہ طے کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد اور شہباز شریف صاحب کے باہر آنے اور باہر جانے سے روکے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کی جو پالیسی بنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی صرف فوکس رکھا جائے حکومت کو، اور حکومت کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کی جائے۔ یہ کیٹیگورک شہباز شریف صاحب نے آرڈرز جاری کیے ہیں، ہدایات جاری کی ہیں اپنی پوری کی پوری جماعت کو، اور یہ کل جب وہ لندن جانے کے لیے ایئرپورٹ گئے اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا گیا، تو اس کے بعد جو انہوں نے میل ملاقاتیں کی ہیں اپنے قائدین کے ساتھ مشاورت کی ہے، کیونکہ پہلے تو جا رہے تھے برطانیہ، تو انہوں نے کہا میں واپس آ کر سارے معاملات کروں گا، لیکن اب کیونکہ ان کو روک دیا گیا یہاں پر، تو اس کے بعد ان کے پاس کیونکہ وقت تھا تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد جو اپنی پالیسی دے دی ہے، جس پر مسلم لیگ نون نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ NA 249 کا جو الیکشن تھا، جس میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے اوپر چڑھائی کر دی ہوئی تھی۔ الیکشن کا جب رزلٹ آنا ابھی شروع ہوا تھا تو کبھی مسلم لیگ نون، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی TLP، آگے پیچھے ہو رہا تھا معاملہ، تو ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں مسلم لیگ نون کے، مریم نواز صاحبہ کے اور مسلم لیگ نون کے باقی قائدین کے، وہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ بیانات پر بیانات آ رہے تھے، پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ کہا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی پر الزام لگائے جا رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، اور تاریخ میں کبھی ایسی دھاندلی نہیں دیکھی۔ اس طرح کی باتیں جو پولیٹیکل پارٹی اپنی مخالف سیاسی جماعت کو کہتی ہے، اور ان کا رائٹ ہوتا ہے بھی وہ کہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن آیا، الیکشن کا رزلٹ قبول نہیں کیا گیا، الیکشن کا رزلٹ رکوایا گیا، ری کاؤنٹنگ کے لیے گئی مسلم لیگ نون۔ ری کاؤنٹنگ میں اپنا ہی آرڈر جب آیا، ان کے آرڈر کے مطابق جب 6 مئی کو ری کاؤنٹنگ شروع ہوئی کراچی میں، تو پھر الزام عائد کیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور تھیلے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر مفتاح اسماعیل جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں تھے، ظاہر وہ اب الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا تو اس وجہ سے تھے، تو ان کی قیادت میں PTI، MQM، PSP سب نے بائیکاٹ کیا تھا ری کاؤنٹنگ کا، اور مسلم لیگ نون جو PTI کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی راہداری میں بھی جاتے ہیں تو ادھر ادھر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے سے، کراچی میں اس حلقے میں ان دونوں کا اتحاد ہوا ری کاؤنٹنگ والے معاملے پہ، اس سے پہلے دھاندلی والے معاملے پہ کہ جناب پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، ہم خیال ہوئے وہ، لیکن اس کے بعد یعنی سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ ری کاؤنٹنگ کے بعد پیپلز پارٹی کی جیت کا اعلان کیا گیا، الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یہ والا، تو کل رات کو جب خبر چلی تھی الیکشن کمیشن نے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ دے دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کاندر مدوخیل جو ہیں نہ صرف وہ جیتے ہیں بلکہ ان کا مارجن بڑھ گیا ہے۔ تو پہلے مدوخیل صاحب جو ہیں وہ جیتے تھے 683 ووٹوں پہ، اب 909 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ ووٹ کم گو کے سب کے کم ہوئے کیونکہ ریجیکٹ زیادہ ہو گئے، پیپلز پارٹی کے بھی کم ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب کے بھی کم ہوئے، مگر اس کے بعد جب یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یا رات کیونکہ کل جیسے ہی وہ خبر میڈیا پر چلی تو میں دیکھتا رہا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ، شہباز شریف صاحب کا، مفتاح اسماعیل صاحب کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹس کا پتہ کرتا رہا کہ کوئی سٹیٹمنٹ، خواجہ سعد رفیق صاحب جو خود درخواست لے کر چلے گئے تھے ادھر الیکشن کمیشن میں، تو کسی کا کوئی رد عمل نہیں آیا، تو مجھے اچنبھا ہوا، حیرت ہوئی کہ بھائی یہ تو ظاہر ہے ری کاؤنٹنگ میں جب آپ خود کہہ کے اٹھے تھے کہ تھیلے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے ووٹ بھی مسلم لیگ نون کے زیادہ ہیں ہوئے، مسترد ہوئے،
پیپلز پارٹی کے نسبتاً باقی جماعتوں سے کم مسترد ہوئے اور پیپلز پارٹی کا مارجن بڑھ گیا، تو میرا خیال تھا کہ یہ ان کے پاس تو موقع آ گیا، اب یہ کہیں گے کہ جناب دیکھا ہمارے مزید ووٹ مسترد کر کے ہمیں ہرایا گیا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب اس معاملے کو دفن کر دو، چھوڑ دو اب اس معاملے کو۔ وہ کہتے ہیں چھڑ ادھر چھوڑ دے، بس اب اس پر بات نہیں کرنی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون سندھ کی لیڈرشپ نے جو رپورٹ دی تھی وہ میں آپ کو دو ایک ویلاگز میں بتا چکا تھا کہ انہوں نے بتایا گیا تھا سندھ کی قیادت کی جانب سے کہ الیکشن ہمارا تھا، ہم الیکشن جیت سکتے تھے، لیکن ہماری جو وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی ناتجربہ کاری کہہ لیں، ان کا جو کیا ہوتا ہے حد سے زیادہ اپنے اوپر اور اپنی جیت کے اوپر اعتماد، اور اس طرح کوئی کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے ہیں۔ ہمارا جیتا ہوا الیکشن تھا۔ دھاندلی کا جہاں تک معاملہ ہے تو پیپلز پارٹی نے جو پری پول ریگنگ کرنی ہوتی ہے، حکومت ان کے پاس ہے، کہیں وہ لائنیں بچھوا دی، کہیں سڑک بنوا دی، کسی برادری کو ساتھ ملا لیا، کہیں پولیس استعمال کر لی، کہیں کچھ کر لیا، ایک ہوتا ہے یہ طریقہ حکومتوں کا، تو وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نتیجوں میں ہم جیت رہے تھے یہ غلط ہے۔ ہماری پاپولرٹی تھی، اور یہ جب ان کو شہباز شریف صاحب کو دیا گیا تھا، رپورٹ دی گئی تھی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جنہوں نے ٹکٹ دیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو، دلوایا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب، اور جنہوں نے ان کا الیکشن مینیج کیا تھا، جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا، ان سب کو، اور جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں شام کو، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم شام کو جیت رہے ہیں، ان سب کو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ذرا ری کاؤنٹنگ ہو لینے دے، اس کے بعد بیٹھ کر حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ تو پھر ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کر حساب کتاب ہوا ہے، اور طے یہ ہوا کہ جناب اب اس پر آپ نے بات نہیں کرنی۔ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی اپوزیشن کا اتحاد لے کر چلنا چاہ رہی ہے، پی ڈی ایم کا۔ شہباز شریف صاحب نے جیل کے اندر سے بھی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات بڑھ رہے تھے، مسلم لیگ نون کے مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر قائدین جب بیانات دے رہے تھے، تب بھی شہباز شریف صاحب نے جیل کے اندر سے پیغامات دیے تھے کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے اتحاد توڑنے کا، اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ 1 سیٹ کا ہو، 2 کا ہو، 3 کا ہو، 4 کا ہو، تو مسلم لیگ نون ابھی الیکشن ہو نہیں رہے، تو الیکشنوں میں بھی بہت وقت ہے، تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو دور کیوں کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ابھی ہمیں اپوزیشن اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس کا تجربہ ہوا جب شہباز شریف صاحب کو عدالتی حکم ہونے کے باوجود بھی ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا۔ عمران خان صاحب کا حکم تھا، سعودی عرب سے فرمان آیا تھا عمران خان صاحب کا کہ نہیں جانے دینا، اور اب تو حکومت برملا کہہ رہی ہے کہ جناب ہم عدالت کا حکم نہیں مانتے، ہم نہیں جانے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ضمانت دی تھی نواز شریف صاحب کی، وہ نہیں آئے، تو ہم ضامن کو کیسے جانے دیں۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، جو آج کچھ مشاورت ہوئی، کچھ کل مشاورت ہوئی، اس میں طے ہوا کہ کم از کم اب پیپلز پارٹی کے خلاف ہماری طرف سے کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، ادھر سے آتی ہے تو پھر دیکھ لیں گے، اور فی الحال جب تک یہ معاملات ابھی کیونکہ پائپ لائن میں ہیں، اس کو ڈیل کہہ دیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں، شہباز شریف صاحب جو معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی ہیں انڈرسٹینڈنگ کے، اب یہ پائپ لائن میں ہے، وہ حتمی ان کو شکل نہیں ملی۔ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد، اپنے علاج کے بعد جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ اپنی پالیسی پر مسلم لیگ نون نظر ثانی کرے گی، اور یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جانا ہے باہر، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے حکومت، کیا ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر عدالتی کوئی حکم کوئی غیر متوقع ہے، ممکن ہے آ جائے عدالت کا حکم، عدالت جانے دے، لیکن لگ نہیں رہا کہ نہ جانے دے، لیکن لگ نہیں رہا کہ عدالت روکے گی۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی لیڈرشپ کو یہ کہا کہ ایک طرف ہمیں ڈسکا میں الیکشن کمیشن نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، ہم نے جو کہا ری الیکشن انہوں نے کروایا پورے حلقے میں، وہاں ہم جیت گئے، کراچی میں ہم ہار گئے، تو اگر ہم، اور دوسرا ری کاؤنٹنگ کا ہمارا موقف بھی تسلیم کیا، تو ری کاؤنٹنگ کے بعد بھی اگر ہم شور کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن متنازع ہوگا، اور یہ الیکشن کمیشن ابھی جو شہباز شریف صاحب نے کہا ابھی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی حد تک آزاد ہے، اور اس الیکشن کمیشن کا اسٹرینتھن ہونا، آزاد ہونا ہمارے فائدے میں ہے، کیونکہ ہماری پاپولرٹی زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ ہم سے کم پاپولر جماعتیں ہیں، تو جو پاپولر جماعت ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ
آزاد الیکشن کمیشن چاہیے ہوتا ہے. اس نقطے کو سمجھیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ پنگا مت لیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ پنگا لیں گے تو ایویں ہی بلا وجہ کا پنگا ہوگا. الیکشن کمیشن ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن نے وہ جو کراچی کا الیکشن ہے جس طرح کا ہم نے لڑا, جس طرح کا الیکشن ہوا, سب کو پتہ ہے. اور ویسے بھی ہم تو ہلکا چھوڑ کے آ گئے تھے, ہم نے کون سا وہاں پر بیٹھے تھے جا کے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا چپ, کوئی بات نہیں کرے گا. جس وجہ سے جب الیکشن کمیشن کا یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے قادر مندوخیل کی جیت کا, تو اس پر بھی مریم نواز صاحبہ کا بھی کوئی رد عمل نہیں ہے. ایون مفتاح اسماعیل صاحب جو امیدوار ہیں, جو بائیکاٹ کیا تھا جنہوں نے ریکاؤنٹنگ کا, ان کا کوئی رد عمل نہیں. شہباز شریف صاحب نے آج میٹنگز کی ہیں, پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے میٹنگز کی ہیں. اداکار سہیل احمد صاحب ان کے گھر گئے ہیں, رفتار صاحب کے گھر جا کر تعزیت کی ہے. ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک بدر شہباز صاحب ہیں, ان کے ہاں گئے ہیں. اور حمزہ شہباز صاحب نے وہ جو خوشاب سے جیتے معظم شیر صاحب, ان سے ملاقات کی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, احسن اقبال صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, سب نے دیکھی, ہم نے بھی دیکھی تھی. اور کیونکہ وہ پریس کانفرنس میڈیا پہ بار بار کٹ کے آ رہی تھی, کبھی وہ بریک آ جاتی تھی, کبھی کچھ ہوتا تھا, تو میں نے اس پریس کانفرنس میں موجود رپورٹر سے بات کی. ان سے میں نے پوچھا, ہمارے دوست ہیں الفت مغل صاحب ARY کے, ان سے میں نے پوچھا کہ یار اس میں پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کراچی کے الیکشن کا کوئی ذکر ہوا, کوئی سوال ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ذکر کوئی نہیں کیا, کوئی نہ نوٹیفیکیشن تو خیر بعد میں شاید آیا, لیکن بہرحال کوئی ذکر نہیں ہوا. میں نے کہا رپورٹرز نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا رپورٹرز نے بھی سوال نہیں پوچھا. نہ رپورٹرز نے سوال پوچھا, نہ مسلم لیگ نون نے خود سے کوئی ذکر کیا. تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اس معاملے کو آپ فی الحال بند کر دیں, اس پر بات نہیں کرنی. بالکل ایسے مسلم لیگ نون نے اپنی پالیسی واپس 16 مارچ سے پہلے والی صورتحال پر لے کے جانا چاہ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 16 مارچ کا جو اجلاس تھا جس میں استعفوں کو نتھی کیا گیا تھا, PDM کے سربراہی اجلاس میں کہا گیا تھا کہ لانگ مارچ جو ہوگا 26 مارچ کا, اس کے ساتھ استعفوں کے بغیر وہ نہیں ہوگا. تو جس پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے CEC میں جائیں گے. اور اس کے بعد سارا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح گڑبڑ ہوا PDM کا معاملہ. اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کا آ گیا تھا, وہ ان کو نیب نے طلب کیا تھا 26 مارچ کے لیے. تو پھر دوبارہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون قریب آ گئے تھے. مسلم لیگ نون نے کال کیا اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا تھا. اب دوبارہ کیونکہ شہباز شریف صاحب باہر جا رہے تھے, ان کو روکا گیا. اور شہباز شریف صاحب ویسے بھی مسلم لیگ نون کی اپوزیشن والی پالیسی جو ہے نا اس کے خلاف تھے. شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اب جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ خوشاب کا جب الیکشن جیتی ہے مسلم لیگ نون, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو, شہباز شریف صاحب کو مبارکباد کا ایک بیان جاری کیا تھا. اور وہ پیپلز پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ جب ٹویٹ ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے اس پر بلاول کا شکریہ ادا کیا تھا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے. ابھی گو کہ یہ جو NA 249 والا ہے, اس پر مسلم لیگ نون نے نہ پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی ہے اور نہ وہ جو رزلٹ ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, نہ آگے جانے کا, وہ جو الیکشن ٹریبیونل وغیرہ جانے کا اعلان کیا. ممکن ہے کل کو, ابھی ان کے پاس وقت ہے, ممکن ہے کل کو یہ الیکشن ٹریبیونلز وغیرہ میں جائیں. لیکن اب تک جو مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال پنگا صرف حکومت کے ساتھ لینا ہے, اور کسی کے ساتھ پنگا نہیں لینا. اور کسی میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور کسی میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے. اسی وجہ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کا بھی, مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین کی بیانات بھی دیکھ لیں, اب وہ زیادہ فوکس عمران خان کی حکومت ہے. تو ایک تھوڑا سا شفٹ آیا ہے مسلم لیگ نون کی پالیسی میں, اور وہ یہی مسلم لیگ نون کی, ہمیشہ میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون 2 طرح کی پالیسیز لے کے چلتی ہے, مزاحمت والی بھی اور مفاہمت والی بھی. تو ابھی شہباز شریف صاحب نے حکومت کے ساتھ مزاحمت اور اپوزیشن اور کہیں اور مفاہمت یا کہیں اور کے لیے خاموشی اور اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی نہ صرف بنائی ہے بلکہ آج اس پر عمل بھی کروایا ہے. ورنہ اب تک جو لید ہو رہی ہوتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, وہ دنیا دیکھتی بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن والے دن 29 اپریل کو ہوا تھا. تو یہ ہے مسلم لیگ نون کا ایک نیا جو ہے وہ پالیسی شفٹ. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز پر, ان کی بات کرتے ہیں. صوبہ خان صاحب ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سناتی, نااہل نالائقوں سے جان چھوٹ جائے گی. اگر الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گیا تو ظاہر ہے پھر تو جان چھوٹے گی. وہ جو اکبر اس بابر صاحب نے جو الزامات عائد کیے ہیں, اگر وہ الزامات ثابت ہو گئے عمران خان صاحب پر اور PTI پر, عمران خان صاحب پر کیا ہونے, PTI پر ہونے بطور جماعت, تو اگر وہ فارن فنڈنگ کیس میں فراڈ اور
جو ایسے ایسے غیر ملکی خاص طور پر انڈین اور اسرائیلی کے جنہوں نے الزام عائد کیا ہے، اگر ان سے فنڈنگ ثابت ہو گئی پھر تو ٹائم فش ہوگی نا، پھر تو ظاہر ہے پھر حکومت سے جان چھوٹ ہی جائے گی۔ جو لوگ جان چھڑوانا چاہتے ہیں پھر ان کو اپوزیشن کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، پھر الیکشن کمیشن بھیج دے گی، بالکل ایسے جیسے نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا سپریم کورٹ نے، گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے بھیجا تھا۔ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد وہ جو لوگ بہرحال عمران خان صاحب تو پھر چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا اگر ہے، بہت بڑا اگر ہے، تو اگر پر نہیں کرتے زیادہ تبصرہ۔ عامر سلیم خان خیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا آخر حکومت کر کیا رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ صابن والے فرش پر چل رہی ہے، ذرا پھسل کر گری تو پھر اٹھ نہ پائے گی۔ اب یہ صابن والا فرش جو ہے نا، یہ بڑا اچھا ٹرم ہے، اور اس کو کہتے ہیں گیلی زمین پہ پاؤں رکھ کر حکومت چل رہی ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، کیا جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز الہی، بہت کچھ کہنے کو بتانے کو بہت کچھ ہے، تھوڑا سا اس پر کام کر کے وہ بھی بتاؤں گا کہ حکومت کے پاؤں کے نیچے زمین کتنی مضبوط ہے، کتنی گیلی ہے، کتنا صابن والا فرش ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔